السلام علیکم ناظرین، حسنین خان آپ سے مخاطب ہے آج کے دن کی چند ہیڈ لائنز پہ گفتگو کرنے کے لیے، جن میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی پاور پہ کہ سوشل میڈیا کس طرح ان الیکشنز میں کافی ریلیٹیو ہو گیا ہے سب کے لیے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے میاں صاحب کے سموسوں کی ایک کہانی آئی ہے، اس میں ذکر کریں گے۔ ویسے ہمارے قائد کو دیکھو، عمران خان کو، اس کی طرف سے کہانی آتی ہے تو امت محمدیہ کے لیے پیغام آتا ہے، اس کی طرف سے کہانی آتی ہے تو کسی آیت کا درس آتا ہے، اس کی طرف سے کہانی آتی ہے تو یونائٹڈ نیشن میں خاتم النبیین کا مقدمہ لڑتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میاں صاحب کی کہانی آتی ہے کہ ناشتے کے بعد لنچ کے لیے یہ ڈشز لکھ کے دے دی گئی ہیں اور رات کے کھانے کے لیے یہ ڈشز لکھ کے دے دی گئی ہیں۔ سموسوں کی کہانی آ گئی ہے، پلیٹلیٹس کی کہانی آ گئی ہے۔ تو بات کرتے ہیں اس پہ بھی۔ اور مارنگ بلوچ جو کہ بلوچستان سے کافی بڑا احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد آئی تھی، انہوں نے ایک بیان کے بعد، ایک ادارے کی جانب سے آنے والے بیان کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا اور وہ واپس جا چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میاں صاحب سے شروع کرتے ہیں، ہمارے ہر دل عزیز قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ ایک ویڈیو کل شام سے ان کی وائرل ہے، جب سے مسلم لیگ نون نے ایک ریلی کی۔ ریلی بھی یہ کیا کرتے ہیں، لوگ نکلتے نہیں ہیں، بس کسی بھی جگہ پہ جا کے ٹریفک جام کر دیتے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں اور بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنا رش ہے۔ اس قابل تو رہے نہیں کہ لاہور میں کوئی جلسہ کر سکیں، تو اسی طرح جو ہے بس باغ کے کسی طرح کام چلا رہے۔ ویسے دفعہ 144 لگ گئی ہے، اس کی تفصیلات میں بھی آئیں گے کہ وہ کیوں لگی ہے، لیکن میاں صاحب کی یہ جو 9-10 سیکنڈ کی ویڈیو آئی ہے، اس میں گاڑی میں میاں صاحب بھی موجود ہے، مریم نواز بھی ہے، وہ پیچھے والی سیٹ پہ ہے، میاں صاحب فرنٹ سیٹ پہ ہیں۔ مریم نواز سموسوں کی تھیلی کھول کے ان کو دیتی ہے تو کہتی ہے میاں صاحب گرم ہے، وہ نکالتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں خود کھاتے ہیں، اور مریم ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں باہر سے لوگ آئی لو یو کہہ رہے ہیں۔ تو کل سے جب سے یہ ویڈیو آئی ہے تو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ صحافی ہیں نام نہاد، انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے بھی بحث شروع کر دی کہ دیکھیں میاں صاحب کے پاس سموسے بھی تھے تو پہلے انہوں نے بانٹے پھر کھائے، اور عمران خان کے پاس چلے جاؤ تو وہ تو چائے نہیں تھا پوچھتا، امریکن امبیسی کے لوگ اس کے پاس آ گئے، اس نے ایک چھوٹی سی نیسلے کی بوتل دے دی۔ تو میاں صاحب کس طرح ہر چیز کو مطلب لے کے چلتے ہیں، اور عمران خان سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں۔ تو جب یہ اتنی بڑی کہانی چل رہی ہے تو میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی، میں نے سوچا وہ بھی شیئر کر دوں کہ 2017 میں جب میاں جی کو نااہل کیا گیا عدالت کی جانب سے، جب وہ مجھے کیوں نکالا والا سارا سین ہوا تھا اسلام آباد سے لاہور جی ٹی روڈ پہ، اور لوگ آ رہے تھے تب، کیونکہ لوگوں کو لگا تھا کہ شاید اب میاں صاحب کے اندر سے کوئی انقلابی نکل آیا ہے، اور شاید میاں صاحب خود یہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ نظریاتی ہو چکے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ خیر انہوں نے بڑے بڑے جو صحافی ہیں، بڑے بڑے نیوز چینلز کے، ان سب کو بلایا، اور اب وہ صحافی جب جا رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب کے ہاتھ میں پین ہوگا، ان کے آگے فائلیں ہوں گی، وہ بتائیں گے کہ اس ملک میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ان لوگوں نے خراب کیا، ہم نے نہیں کیا، اور میاں صاحب ایک تحریک لے کے چلیں گے۔ تو وہ صحافی جب اندر گئے تو ایک پلیٹ پہ 3 سموسے تھے اور دوسری طرف چٹنی تھی یا کیچپ تھی۔ میاں صاحب نے اٹھائے سموسے، اس میں ڈبو کے کھانے لگ پڑے، کسی بھی صحافی کو نہیں پوچھا، اپنی باتیں کی کہ میں ایسے ایسے جاؤں گا۔ پھر صحافیوں کا بھی دل کر پڑا سموسے کھانے کا، باہر آئے، انہوں نے بھی پھر 2-3 سموسے ادھر سے لیے اور کھائے۔ تو کل سے یہ سموسوں کی رسم چلی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی یاد کروا دوں کہ اتنے کریٹیکل ٹائم میں بھی میاں صاحب نے سموسے کھانے نہیں چھوڑے۔ اور اب جب کہ ان کی پلیٹلیٹس ختم ہو چکے ہیں، ان کے دماغ تک آکسیجن نہیں صحیح پہنچتی، نون لیگ اور ان کے ڈاکٹرز کے مطابق 2 سے 3 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، اتنی بیماریوں کے ہمیں نام بھی نہیں پتا جتنی بیماریاں میاں صاحب کو ہے، لیکن وہ تلے ہوئے سموسے کھا سکتے ہیں، اس سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں سوشل میڈیا کی جانب۔ کہا جا رہا ہے کہ 2024 کا یہ الیکشن سب سے زیادہ اگر کہیں لڑا جائے گا تو وہ سوشل میڈیا، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو آپ لڑنے دے نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کو تو ہر طرح سے بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور اگر کوئی کمپین کے لیے نکلتا بھی ہے تو اس کو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوسری جانب کل
یعنی کہ منگل کو عمران خان نے کال دی کہ اتوار کو میرے تمام امیدوار نکلیں اور وہ اپنے اپنے حلقے میں ڈور ٹو ڈور کمپین کرے، تو اس سے تھوڑی دیر بعد ہی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی پنجاب بھر میں۔ انہیں پتہ باقی صوبوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن پورے پنجاب میں، جس پنجاب میں تقریباً پاکستان کا 50% سے زیادہ ووٹ ہے، اس پنجاب پہ الیکشن ڈیز 15 دن ہے اب الیکشن میں، ان دن میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، کیونکہ لیکن میاں صاحب اور ان کی ریلیز کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ دفعہ 144 بھی ایک خاص سسٹم کے تحت صرف پی ٹی آئی پہ اپلائی ہوگی۔ اور عادل راجہ کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے عمران خان نے بولا ہے کہ اتوار کو نکلنا ہے، کمپنی کی پھرتیاں اور کمپنی کا گھبرانا آپ دیکھیں، ابھی لوگ نکلے نہیں ہیں، اتوار کو نکلیں گے۔ اور اگر یہی لوگ 3-4 کروڑ لوگ 8 فروری کو سڑکوں پہ نکل آئے تو کمپنی کے جو 2 بڑے ہیں نا، ان کو شاید تھوڑا سا گھبرا لینا چاہیے۔ تو میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ اس الیکشن کو سب سے زیادہ چلے گا، اور پی ٹی آئی چلا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ورچوئل جلسے بھی 2 کیے ہیں، اور ان میں میرا فیوریٹ مومنٹ وہ تھا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چلیں آئیں، میں آپ کو تصویر بھی یہ دکھا دیتا ہوں کہ ورچوئل جلسے میں ہمارے دلوں کے کپتان بابر اعظم بھی موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے 80% سے زیادہ مقبول جماعت ہے تو زیادہ لوگ اسی طرف ہیں، چاہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں۔ اس کے علاوہ آج اب رات کو 9 بجے پی ٹی آئی ٹک ٹاک پہ جلسہ کرنے جا رہی ہے اپنا پہلا۔ اس سے پہلے ٹویٹر پہ 2 جلسے ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج بھی کوئی شاخ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی تار کو کاٹ جائے گی اور انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، کیونکہ اس شاخ کو پتہ کہ پی ٹی آئی کو ہم نے بالکل بھی سپیس نہیں دینی۔ اس کے علاوہ خان صاحب بالکل پر امید ہے 8 فروری کے لحاظ سے، اور یہی خان صاحب کا پلان ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ کمپین کی جائے، اور یہ پیغام ہر گھر تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہمارے جو بھی امیدواران ہیں جن کے مختلف انتخابی نشان ہیں ان کا جو پیغام ہے وہ ہر گھر تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد واٹس ایپ، فیس بک پہ آپ ڈائریکٹ عمران خان سے اپنے خلقے کی تفصیلات پوچھ سکتے ہیں۔ ان کے عمران خان کے آفیشیل پیج پہ جا کے آپ ان کے میسنجر میں میسیج سینڈ کریں اپنے حلقے کا نام، تو عمران خان صاحب کی آئی ڈی سے آپ کو رپلائی آئے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے امیدواران ہیں اور یہ ان کے انتخابی نشان ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے آج کے ٹک ٹاک جلسے کی، تو کافی ہیوج جلسہ ہونے والا ہے، اس لیے اب ان لوگوں کو تھوڑا سا گھبرا بھی لینا چاہیے اور تھوڑا سا فالو کرنے کی کوشش کرے خان صاحب کو، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑے بہت ووٹ مل جائے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک سے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی واٹس ایپ تک بھی پہنچ چکی ہے۔ واٹس ایپ میں بھی چینل بنا دیے گئے ہیں، تمام جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے چینل واٹس ایپ پہ موجود ہے، اور آپ پی ٹی آئی کا کوئی بھی چینل اوپن کر کے اپنے حلقے کا نمبر دیجئے، وہ چینل آپ کے پاس آ جائے گا اور اس سے آپ کنیکٹ ہوں گے۔ اور جب سے یہ چینل لانچ کیے گئے ہیں اس سے 48 گھنٹے کے اندر تقریباً 16,70,600 سے زائد لوگ ان واٹس ایپ گروپ میں جمع ہو چکے ہیں، جو کہ 17 لاکھ بنتے ہیں۔ صدیق جان کا ایک ٹویٹ میں نے پڑھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 17 لاکھ لوگوں کا مطلب ہے 17 لاکھ گھرانے۔ اگر ہر ایک گھرانے میں 5 ووٹر بھی ہوں، ویسے اب میرا گھر ہے تو میرے گھر میں تقریباً 10 ووٹ ہے، 11، تو اگر 5 ووٹ بھی ایوریج ہوں تو یہ پیغام 85 لاکھ لوگوں تک 48 گھنٹے میں جا چکا ہے۔ اور اگر وہ 85 لاکھ لوگ صرف 2 سے 3 لوگوں کو بتانا شروع کریں تو صرف 3 دن کے اندر یہ پیغام 10 سے 12 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ وہ پاور ہے سوشل میڈیا کی، اور یہ وہ پلان سی ہے خان صاحب کا جو انہوں نے لانچ کرنا تھا اور کر دیا ہے۔ اب سب کچھ 8 مئی پہ منحصر کرتا ہے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے۔ آپ اگر غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو یقیناً 8 فروری کو ریسٹ کیجئے گا۔ اگر آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں پہ لڑائی ہوگی اور آپ کا نقصان ہو جائے گا تو یقیناً 8 فروری کو آپ آرام کیجئے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل وہ نہ ہو جو آج آپ کا اور ہمارا ہے، تو پھر 8 فروری کو آپ کو نکلنا پڑے گا۔ 75 سال کی ساری زیادتیوں کا اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو 8 فروری کو آپ کو نکلنا پڑے گا۔
اگر عوام اس تعداد میں نکل آئی جس تعداد میں اس وقت سپورٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب کو، جتنی مرضی مینجمنٹ کر لی جائے یہ کسی صورت بھی پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں پڑھ رہا تھا ٹویٹ ایک دن جیو کے ساتھ، کیا ان کا نام ہے، انہوں نے بتایا کہ کمپنی نے بول دیا کہ الیکشن سے 3-4 دن پہلے سب کو کھلا ماحول دے دیا جائے گا، کیونکہ نون لیگ کو بھی ایکسٹرا پاور نہیں دینی۔ جب وہ اگر 2/3 سے آگے تو کمپنی کے لیے وہ بات بھی ہضم کرنا تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، اس لیے اتنا رکھنا ہے کہ جو بھی حکومت بنے اس کے نیچے پلر موجود ہونے چاہیے، وہ اکیلی کھڑی نہ ہو۔ تو مقبولیت اور حکومت اس طرح سے نہیں دی جاتی، مقبولیت اور سیٹیں اسی کو ملتی ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے۔ اور خدا را ہوش کے ناخن لے اور میرے اس وطن عزیز کو مزید تباہی اور بربادی کی جانب نہ دھکیلیں، اور ایک پرامن اور صاف انتخابات کروائیں، ایک مضبوط گورنمنٹ آئے جو اتنے مشکل حالات ہیں ان میں ٹف اور بڑے ڈیسیجن لے، میاں صاحب آ جائیں، لیکن ایک اچھا اور صاف الیکشن ہونا چاہیے۔ ہماری تو صرف یہ ڈیمانڈ ہے۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ DGISI جو پاکستان کے ہیں، ندیم انجم، تو ان کے بارے میں بولا جا رہا تھا کہ کل انہوں نے طلباء کے ساتھ ایک سیشن کیا، جس طرح انوار الحق کاکڑ بھی پچھلے دنوں میں کر چکے ہیں۔ تو پنجاب لاہور کی تقریباً 12 یونیورسٹی سے طلباء اور طلبات وہاں پہ ٹیچرز وغیرہ موجود تھے۔ تقریباً 20 منٹ پہلے سپیچ کی DGISI صاحب نے، اور اس کے بعد 2 گھنٹے 40 منٹ تک تمام لوگوں کے سوالات کے وہ جوابات دیتے رہے۔ اور ایک چیز سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی تھی کہ وہاں پہ PTI یا عمران خان کے حق میں نعرے لگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی ایک سیریس سا کنونشن تھا جو ہو کے ختم ہوا۔ ہم PTI کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے یا کوئی فیک نیوز آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔